میں اور زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے صدقات و خیرات کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کے دریا بن جاتے تھے, سخاوت کے دریا, حالانکہ آپ کے پاس تھا کیا. تو اس کو نہ دیکھا کرو میرے پاس ہے کیا, جتنا ہے اس میں سے کچھ نکال دو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلال. حضرت بلال کو حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور عرش والے سے غربت کا خوف مت کرو کہ وہ تمہیں غریب بنا دے گا. وہ عرش کا مالک ہے, اتنے بڑے عرش کا, تو وہ تمہیں اپنے خزانوں سے نہیں دے گا. ہم بہت ڈرتے ہیں خرچ کرتے ہوئے, سب ڈرتے ہیں, میں بھی اسی میں داخل ہوں, سب ایک جیسے ہیں. میں تو اس لیے باتیں کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. بہت ڈرتے ہیں ہم لوگ. تو یاد رکھو اللہ کو کنجوس آدمی پسند نہیں ہے. اور ایک اور آیت یہ بتا کے پھر جو دوسرا مضمون ہے آل عمران کا وہ کل انشاءاللہ بتاؤں گا میں, وقت بہت زیادہ ہو جاتا ہے. وہ بھی بہت 3-4 موضوع ہیں جو آج بیان ہوئے ہیں, بہت سارے موضوع بہت ہی اہم ہیں. دوسرا اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے, بلکہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. جب کسی پہ خرچ کرو نا, کسی کو صدقہ دیا یا کسی کو ہدیہ دیا, تو پھر اس کے بعد احسان جتلا کر یہ اجر اپنا ضائع مت کرو. ملا نصیر الدین والا سنا دوں قصہ, بڑا زبردست. آج ہوتا کیا ہے, وہ ملا نصیر الدین تھے, ان کے پاس ایک سیاستدان آیا, اس نے کہا کہ مجھے اپنا جو پجامہ اور یہ شیروانی دے دو, میں نے جلسے میں تقریر کرنی ہے. میرے پاس کوئی پجامہ نہیں ہے اتنا خوبصورت, پہلے زمانے میں تو ایسے ہی ہوتے تھے نا, پجامے اور اچکن پہنا کرتے تھے لوگ, تو یہ مجھے دے دو, میں نے جلسے میں تقریر کرنی ہے. ملا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دے دوں گا, لیکن جلسے میں بھی چلوں گا تمہارے ساتھ. انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے, تم میرا تعارف تم ہی کرا دینا. اب جب جلسہ شروع ہوا ہے تو ملا نصیر الدین نے کہا کہ حضرات, آج جس شخصیت کو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں وہ ایسے ہیں, وہ یوں ہیں, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, لیکن ان کا جو پجامہ ہے وہ میرا ہے. لیکن ان کا جو پجامہ ہے وہ کس کا ہے, وہ میرا ہے. جلسہ ختم ہو گیا. سیاستدان نے کہا یار تم یہ پجامے کا کیوں بتا رہے ہو کہ یہ میرا ہے. تو اس نے کہا بھائی میرا ہے نا, میں نے آپ کو دیا ہے. تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے دیا ہے, لیکن سب کے سامنے یہ احسان جتلانا کتنی بری بات ہے, پجامہ تمہارا ہے, لو اپنا پجامہ واپس. نہیں اب رکھے ٹھیک ہے, میں اب نہیں بتاؤں گا کہ یہ پجامہ میرا ہے, ٹھیک ہے میں یہ نہیں بتاؤں. دوبارہ جلسہ ہوا, ملا صاحب چڑھے جلتے اور کہنے لگے حضرات یہ بڑی شخصیت ہیں اور یوں ہیں اور یوں ہیں, ان کا جو پجامہ ہے وہ انہی کا ہے, وہ میرا نہیں ہے. ان کا جو پجامہ ہے وہ انہی کا ہے, وہ میرا نہیں. اس نے کہا یار یہ پکڑ بھائی اپنا پجامہ, یہ کیوں بتاتا ہے کہ یہ تیرا ہے یا یہ میرا ہے, یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے. اس نے کہا, ملا صاحب نے کہا اچھا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس کا پجامہ ہے. اس نے کہا نہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے بے عزتی ہوتی ہے. چلو بھائی ٹھیک. دوبارہ جلسہ ہوا تو ملا صاحب کھڑے ہوئے, حضرات میں شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں اور یہ یوں ہیں اور یہ ہیں, اور ان کا جو پجامہ ہے اس کے بارے میں بتانے کی کوئی چندہ ضرورت نہیں ہے. اس کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنا پسند نہیں کروں گا کہ یہ میرا ہے یا ان کا ہے. اس نے پجامہ اتارا, بولا بھائی تو پکڑ اپنے پجامے کو, مجھے یہ تیرا احسان بہت مہنگا پڑ رہا ہے. تو ہم بھی جب کسی کو گفٹ دیتے ہیں, گفٹ دینا بھی ثواب ہے, ہدیہ دینا بھی ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادوا تحابوا, ایک دوسرے کو ہدایہ دیا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. تو محبت خود ایک بہت بڑی عبادت ہے. اور صدقہ دینا بھی کسی ضرورت مند کو. ہدیے اور صدقے میں فرق یہ ہے کہ ہدیے میں سامنے والے کی ضرورت نہیں دیکھی جاتی. ہدیہ بادشاہوں کو بھی دیا جاتا ہے حالانکہ وہ ضرورت مند نہیں ہوتے, اس کا مقصد ہے محبت پیدا کرنا. اور صدقہ اکثر کس کو دیا جاتا ہے, ضرورت مند کو. تو اس میں نیت, اگر آپ نے احسان جتلانا شروع کر دیا تو یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس سے تمہارا اجر ضائع ہو جائے گا. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى, فرمایا جب کوئی بھکاری مانگے ضرورت مند تو اس سے معذرت کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس صدقے کے بعد اس کو احسان جتلا کر تکلیف دی جائے. نہ دو یہ بہتر ہے بنسبت اس دینے کے کہ دینے کے بعد اپنا احسان جتلاؤ. تو یہ درست نہیں ہے. ہاں یہ یاد رکھو, اگر آپ نے کسی پر احسان کیا اور وہ آپ پہ ظلم کر رہا ہے پھر اس کو تانا دیا جا سکتا ہے کہ یار میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں اور تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو, ایسے موقع پہ برا نہیں ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیتوں میں حکم دیا. تو رمضان میں ہمیں صدقات و خیرات کی کثرت کرنی چاہیے. اور حضرت بلال سے جو نبی نے فرمایا کہ اللہ سے فقر و فاقہ کا خوف نہ کرو, حضرت بلال تو خود غلام تھے,
کیا تھا ان بیچاروں کے پاس، لیکن نبی ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ خیرات کرو اللہ کی راہ میں. اور یہ بھی فرمایا کہ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، کچھ بھی نہیں ہے نا تو کھجور کا آدھا ٹکڑا دے دیا کرو کسی کو. تو مسلمان کنجوس نہیں ہوتا، مسلمان بخیل نہیں ہوتا. مسلمان اگر دولت رکھتا بھی ہے تو خرچ بھی بہت کرتا ہے، رکھنے پر پابندی نہیں ہے، مگر دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ جانا، دل لگانا اور آخرت میں ذخیرہ نہ کرنا. اللہ ایک کے 700 اور لاکھوں کروڑوں دے رہا ہے، بڑھا رہا ہے، اور آپ کو نہیں میں تو بحریہ ٹاؤن میں 10 پلاٹ لوں گا، 10 ہو گئے، میں 11واں بھی لوں گا، 12واں بھی لوں گا، 13واں بھی لوں گا. تو ابو طلحہ انصاری نے کیا کیا تھا، وہ جو میں واقعہ ادھورا رہ گیا تھا، یا رسول اللہ میری پراپرٹی ہے، کما کے دے رہی ہے، میں یہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائی کو دے دو، اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. تو آپ کے پاس بھی اگر 15-20 پلاٹ ہیں اور آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہے تو 2 پلاٹ اس کو دے دو. کیا خیال ہے؟ زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو دے سکتے ہیں نا. بولے یار 10 پلاٹ ہیں، کیا کرنا ہے، قبر میں جانا ہے، زندگی میری 10-15 سال کی رہ گئی، وہ بھی اگر رہ گئی ہے، ورنہ تو کوئی بھروسہ نہیں، کل مر جاؤں میں. تو 10-15 سال ہے، اتنے پلاٹوں کا کیا کروں گا، 2 ایسا کرو، اپنے چچا، ایک اپنے چچا کو دے دو. یہ چاچا وہ بے ہوش ہو جائے گا، وہ مارے گا یوں کر کے کہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، ایسے مارے گا، خواب تو نہیں دیکھ رہے، کیا ہو رہا ہے بھائی. تو کر لو، کچھ نہیں ہوگا، دل میں سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، دنیا سے محبت ختم ہوگی. اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ایمان والے اس لیے بھی مال خرچ کرتے ہیں، تثبیتا من انفسہم، اپنے دل کی اصلاح کے لیے بھی مال خرچ کیا جاتا ہے. بعض دفعہ اس لیے مال نہیں خرچ کیا جاتا کہ سامنے والے کی ضرورت ہے، بعض دفعہ اس لیے خرچ کیا جاتا ہے کہ مجھے نوٹوں سے محبت بہت ہو رہی ہے تو یہ محبت ختم کرنی ہے. کیوں دل لگ رہا ہے اتنا 5-5 ہزار کے نوٹوں سے، اتنی کیوں محبت ہو رہی ہے، یار اس کو دے دو کسی. اس لیے بھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے ایک مرید تھے، وہ آئے حضرت سے پاس، کہنے لگے جب میری دکان میں رش زیادہ ہوتا ہے اور میں بہت زیادہ کاروبار میں مشغول ہو جاتا ہوں اور میرا دل جب دکان میں اٹکنا شروع ہوتا ہے تو میں 3 دن کے لیے بغیر کسی وجہ سے دکان بند کر دیتا ہوں. مشکل ہو گیا، زیادہ ہو گئی تو میں کیا کرتا ہوں، 3 دن کے لیے دکان بند. کہ اتنا دکان سے دل کیوں لگا ہوا ہے، حالانکہ مجھے پتہ ہے کسٹمر آ رہے ہیں، رش لگا ہوا ہے. نہیں بھائی، اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے، دکان سے نسبت ختم ہو. آپ لوگ نہ کریں، کسی سے پوچھ کے کریں، ایسا نہ ہو کہ نقصان، دکان 3 دن کے لیے بند کر دی، پھر اگلے دن مکھیاں مار رہے ہیں، آ نہیں رہا، پھر گھر میں بیوی پھڈے کر رہی ہے، عید کے کپڑے نہیں ہیں، آپ کہیں اللہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا. غیب لاؤ نا. تو توکل ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ کسی ماہر کی نگرانی، اتنا توکل جتنا افورڈ کر سکو، جتنا برداشت کر سکو. وہ ایک آدمی کا مشہور ہے نا کہ اس کو بھولنے کی بیماری تھی، چلیں لمبے قصے ہو جائیں گے، چھوڑیں. تو وہ جو ہے کیا نام ہے، تو وہ اس لیے بھی مال خرچ کیا جاتا ہے کہ بھائی مجھے پیسوں سے اتنی، اب 10 پلاٹ ہیں یار، ایک دے دو نا، کیا جان نکلے گی، کیا دے کے دیکھو ہوتا کیا ہے. جان نکل رہی ہوگی، کیوں دوں، میں تو یہ کر سکتا ہوں، میں تو یہ، کوئی ضرورت نہیں ہے صدقہ کرنے کی، لیکن ایک پلاٹ نکال دو یار، یہ مدرسے کو دے دو یار، یہ فلاں کو دے دو، یہ رشتہ داروں کو دے دو، رشتہ داروں کے لیے بیچ کے رشتہ داروں میں پیسے بانٹ دو. رشتہ داروں کو جو دیا جاتا ہے نا ضرورت کی بنیاد پہ نہیں، محض رشتہ داری جوڑنے کے لیے دیا جاتا ہے کہ وہ خوش ہو جائیں گے. اور یاد رکھو، رشتہ داروں پہ پیسہ خرچ کر لو گے تو وہ سارے اختلافات خود بخود ختم کر دیں گے، اس کے لیے کوئی جرگہ بٹھانے کی ضرورت نہیں رہے گی. اور اللہ نے رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا ہے، تو تھوڑا سا خرچ کرنے والے بنے. اللہ مجھے بھی توفیق دے. میں ایک باتیں کرتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ میرے اوپر آزمائش آئی تو اللہ بولے وہ بڑا فنٹر بنا ہوا تھا، تقریریں کر رہا تھا، اب نکالنا پیسے، تو مجھے خود بھی ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے میں اللہ سے میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی. باقی مضامین انشاءاللہ کل بیان ہوں گے.